عید کس کی ہے؟ جس نے اللہ کو راضی کیا، اس کی عید ہے۔ نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، اس کی کوئی عید نہیں ہے۔ چاہے وہ 4 لاکھ کا سوٹ پہن کے آیا ہو، چاہے وہ 4 کروڑ کی گاڑی میں آیا ہو، چاہے 10 لاکھ کا موبائل پکڑا ہو، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید اس کی عید ہے جس نے رمضان میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کی بندگی کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، چاہے وہ بیچارہ پرانا سوٹ پہن کر آیا ہو، عید اس کی عید ہے۔ عید کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری۔ جو دن آپ کا اللہ کی اطاعت میں گزرا یہ دن آپ کا عید ہے، اور جو دن اللہ کی نافرمانی میں گزرا یہ عید کا دن ہوتے ہوئے بھی عید کا دن نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری ہم سب کو کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں پکی نیت کر لیں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ بھائی، اللہ کی مان کے چلنی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اخلاق اچھے بنائیں۔ عید کا دن ہے، جھگڑے ختم کرو میرے بھائیوں، اور میرے بھائیوں جھگڑے ختم کر دو۔ بھائی سے لڑائی، توبہ 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 توبہ، بھائی سے لڑائی، چچا سے لڑائی۔ کشمیر کا مسئلہ بعد میں حل کرو، پہلے گھر کا مسئلہ تو حل کر، پہلے اپنے گھر کا مسئلہ تو حل کر۔ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے نا، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے، جھگڑا ختم کرنا ہے۔ کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ آج عید کا دن ہے نا، جس سے لڑائی چل رہی ہے اس کے گھر جاؤ، یہ خوشی ہے۔ چچا کے گھر جاؤ، ماموں کے گھر جاؤ، تایا کے گھر جاؤ، خالہ کے گھر جاؤ، پھوپھی کے گھر جاؤ، سگے بھائی کے گھر جاؤ، اس کو بلاؤ، کھانے پہ بلاؤ۔ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خاندان کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاؤ، اپنی بہنوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاؤ۔ اور عجیب بات بتاؤں، نماز، اللہ نے نماز میں، قرآن میں نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز میں کتنی رکعتیں، فجر میں کتنی، ظہر میں کتنی، عصر میں کتنی، مغرب میں کوئی تذکرہ نہیں آتا، رکوع کتنے، سجدے کتنے، کوئی تذکرہ نہیں آتا۔ لیکن اللہ نے مال کا مصرف، مال کہاں خرچ کرنا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے، اس کا مصرف قرآن میں نام لے لے کے بتایا۔ ایک جگہ پر اللہ نے 6 مصرف بتائے قرآن میں، 6 مصرف نام لے کر۔ پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے؟ اکثر مالدار لوگ بیٹھے ہوئے، مال کہاں خرچ کرنا ہے؟ خواہشات پر، تعمیرات پر، بلڈنگوں پر، فنکشنوں پر، تقریبات پر، دکھلاووں پر، گاڑیوں پر، نہیں 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 نہیں، مال کا مصرف اللہ نے بتایا ہے، مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ 6 مصرف نام لے کے بتا رہے ہیں اللہ۔ پہلا مصرف رشتہ داروں پہ خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ دار، دور کے رشتہ دار بھی دیکھو۔ ایک عجیب حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نسب کا علم حاصل کرو، اپنے نسب کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ سب سے پہلے مال کہاں خرچ کرو؟ رشتہ داروں پہ خرچ کرو۔ ہاں، پھر یتیموں پہ، یتیم آپ کے پیچھے نہ پھریں، آپ یتیموں کو تلاش کرو۔ بیوائیں آپ کو تلاش نہ کریں، آپ بیواؤں کو تلاش کرو۔ خاندان میں، محلے میں، جان پہچان میں ان کا مہینے کا خرچہ باندھو، وہ آپ کو پیچھے پیچھے نہ پھرا کریں، عزت سے دیا کرو، ذلیل کر کے نہ دو کسی کو۔ اور مسافروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مسافروں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، مانگنے والوں پہ خرچ کرو، یہ مسکین لوگوں پہ خرچ کرو۔ اور وفی الرقاب کے 2 مصرف ہیں، گردنیں آزاد کراؤ، گردنیں آزاد کرواؤ۔ آج کی 2 صورتیں اس کی، قیدیوں پہ خرچ کرو، کوئی وکیل نہیں کر سکتا ہے، کسی کی صلح ہو رہی ہے، کسی کا جرمانہ ہے، وہ پڑا ہوا بیچارہ، اس وجہ سے لوگوں کے جرمانے، معلومات لو، آپ کو طلب ہو میرا مال صحیح جگہ خرچ ہو، کوئی قرضے میں جکڑا گیا ہے، اس کا قرضہ ادا کرواؤ۔ یہ 2 مصرف ہیں، یہ 6 مصرف بتائے اللہ نے قرآن میں۔ اور اس کے بعد پتہ کیا آتا ہے؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیکی کسے کہتے ہیں؟ نمازیں بھی قائم کرو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکات بھی ادا کرو۔ اچھا، یہ جو 6 مصرف بتائے یہ کیا تھے؟ کہ یہ زکات کے علاوہ تھے، یہ زکات کے علاوہ تھے، زکات کے علاوہ 6 مصرف بتائے قرآن نے۔ اپنے مال کو اس طرح تقسیم کریں، اس سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے، اس سے ہمیں خوشیاں ملیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک آدمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بادل میں سے آواز آئی، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں، کہانی نہیں ہے، اللہ کے نبی سنا رہے ہیں،
बादल में से आवाज आई, फला आदमी के बाग को पानी पहुंचाओ, बाग को सैराब करो। अब ये हैरान कि भाई अजीब बात है, नाम लेकर बादल में से आवाज आ रही है, पानी बरसा, एक नाले में चल पड़ा, ये पीछे पीछे गया, देखा तो एक आदमी खेत में पानी लगा रहा है। अरे भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने वही नाम बताया जो बादलों में से सुना था। उन्होंने कहा मैंने तुम्हारा नाम बादलों में सुना है, ये क्या बात है कि तुम्हारा नाम लेके कहा गया कि तुम्हारे बाग को पानी पहुंचाया जाए, तुम कौन सा अमल करते हो? उन्होंने कहा तो बताना पड़ेगा, मैं अपनी आमदनी के 3 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा आमदनी का घर वालों पे खर्च करता हूं, आमदनी का एक हिस्सा मैं जमीन पे खर्च करता हूं, और आमदनी का तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देता हूं। इस अमल की बरकत है, अल्लाह ने बादलों को मुसख्खर किया। हमारे मुल्क के मसलों का हल तौबा, घरेलू मसाइल का हल तौबा, अल्लाह की तरफ रुजू है, अल्लाह से मांगना है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह से अपना मामला ठीक करें, अल्लाह हमारे मुल्क के मसले हल करेगा। अल्लाह सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।